فرض ہے، فرض عین ہے کہ کچھ کے ادا کرنے سے وہ فرض ادا نہیں ہوتا. وہ ایسا فریضہ ہے کہ وہ مرد پر بھی ہے، عورت پر بھی ہے، امیر پر بھی ہے، غریب پر بھی ہے، نوجوان پر بھی ہے، بوڑھے پر بھی ہے. وہ ایسا فرض ہے اور وہ فرض عین ہے. جب تک وہ فرض نہ پورا ہو آدمی کی نیکیوں کی عمارت کھڑی ہی نہیں ہوتی. مسلمان الحمدللہ نماز کے فریضے سے واقف ہیں، حج کے فریضے سے واقف ہیں، روزوں کے فریضے سے واقف ہیں، زکوٰۃ کو بھی فرض سمجھتے ہیں. لیکن میرے عزیزو، ایک فریضہ جو سب پہ فرض ہے وہ ہے توبہ کا فریضہ. توبہ کرنا فرض ہے. اللہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا، ایمان والو توبہ کرو. اگر کوئی آدمی اپنی اصلاح چاہے اور اپنی زندگی اللہ کی پسند کی بنانا چاہے تو اس کا پہلا قدم ہے توبہ. کوئی اپنی اصلاح خود کرنا چاہے، کسی اللہ والا کے پاس جائے تو پہلی ہدایت یہی ہے، میاں توبہ کر لو، توبہ کر لو. اور توبہ کی ابتدا کیا ہے؟ ایک تو توبہ کی تکمیل ہے، اس کی انتہا ہے، اور ایک توبہ کی ابتدا. ابتدا یہ ہے کہ یہ احساس پیدا ہو جائے، یہ احساس پیدا ہو جائے کہ اللہ کی نافرمانی میری زندگی کے لیے تباہی ہے. گناہ تباہ کن چیز ہے. اللہ کی نافرمانی اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے. اللہ کی نافرمانی اپنی زندگی کو بربادی کی طرف لے کے جانا ہے. گناہ میری زندگی کے لیے تباہی ہے. میری زندگی کی وہ گھڑی انتہائی منحوس ہے جس میں میری اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے. میری زندگی کا وہ لمحہ انتہائی منحوس ہے. اس وقت یہ شخص اللہ کے ہاں سخت مبغوض ناپسندیدہ ہے جس گھڑی یہ اللہ کی نافرمانی کر رہا تھا. یہ ہے گناہ کے بارے میں، توبہ کے بارے میں ابتدا، کہ گناہ کی بربادی کا احساس پیدا ہو جائے. تب توبہ ہوگی نا، تب توبہ ہوگی. صرف توبہ کرنے سے تو توبہ نہیں ہوتی. صرف معافی کہنے سے تو معافی نہیں ہوتی. صرف توبہ کہنے سے تو توبہ نہیں ہوتی. صرف معافی کہنے سے تو معافی نہیں ہوتی. توبہ کی ابتدا کیا ہے؟ اندر بے چینی شروع ہو جائے، اندر تکلیف شروع ہو جائے، اندر چبھن شروع ہو جائے کہ یہ اللہ کی نافرمانی ہو گئی ہے، اب کوئی مصیبت آئی، اب کوئی بربادی آئی. اس لیے کہ اللہ کی نافرمانی زہر قاتل ہے. زندگی کی منحوس ترین گھڑی ہے. اب اس کی نحوست آئے گی. بچوں میں آئے، بچیوں میں آئے، صحت میں آئے، رزق میں آئے، گھروں کی محبت میں آئے، کاروبار میں آئے، لین دین میں آئے، صبح آئے، شام آئے، آج آئے، کچھ دنوں کے بعد آئے، جوانی میں آئے، بڑھاپے میں آئے. اب یہ زہر قاتل ہے، یہ اپنا اثر دکھائے گی. اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے من یعمل سوءا یجز بہ، سزا ملے گی.
یہ توبہ کی ابتدا ہے. توبہ کہنے کا نام توبہ نہیں ہے. معافی کے الفاظ کہنے کا نام معافی نہیں ہے. یہ اس کی ابتدا ہے کہ گناہ کے بارے میں یہ احساس پیدا ہو جائے. یہ احساس پیدا ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بتلایا کہ جو مومن گناہ کا عادی نہیں ہوتا، اس سے گناہ سرزد ہو جائے، اسے یوں لگتا ہے جیسے اس پر پہاڑ گر گیا. اس پر پہاڑ گر گیا. بتائیے کتنی تکلیف محسوس کرے گا، کتنا درد محسوس کرے گا، کتنا خوف محسوس کرے گا، جیسے پہاڑ گر جائے. اور فرمایا وہ فاسق فاجر جس کی زندگی گناہوں میں گزر رہی ہوتی ہے، اس کے لیے گناہ ایسا ہے، ایسے ہلکی پھلکی چیز جیسے ناک میں مکھی بٹھائی اور اڑا دی. یہ توبہ فرض ہے، لیکن میرے عزیزو یہ فریضہ تب ادا ہوگا جب ہمیں گناہوں کا احساس تو پہلے ہو. اس لیے کہ ہماری زندگی میں تو بہت سارے گناہ رچ بس گئے ہیں، سرایت کر گئے ہیں. بار بار دیکھنے سے، بار بار ان میں مشغول رہنے سے، بار بار اس ماحول میں رہنے سے اب اس کے گناہ ہونے کا احساس ہی نکل گیا ہے. توبہ کیسے ہوگی؟ کوئی گوبر کے ماحول میں رہے، کوئی گوبر کے ماحول میں رہے، اس کا دم تو نہیں گھٹتا. اور کوئی خوشبودار صاف ستھرے ماحول میں جائے تو وہ ناک پہ رومال رکھ لیتا ہے، وہ ناک پہ ہاتھ رکھ لیتا ہے، اسے پریشانی شروع ہو جاتی ہے. اور جو گوبر کے ماحول میں رہ رہا ہوتا ہے وہ بدبو سے مانوس ہو چکا ہوتا ہے، وہ مانوس ہو چکا ہوتا ہے. تو جب گناہوں کے ماحول میں، گناہوں کی ظلمت میں زندگی گزر رہی ہوتی ہے تو پھر گناہوں سے مانوس ہو جاتا ہے. گناہ نہیں لگتا، گناہ نہیں لگتا، مانوس ہو گیا. یہ نہیں کہ اس میں کرواہٹ نہیں ہے، یہ نہیں کہ اس میں تکلیف نہیں ہے، یہ نہیں کہ اس میں درد نہیں ہے، اس کا مزاج بگڑ گیا، اس کا مزاج بگڑ گیا ہے. اور جب یہ مزاج بگڑ جائے تو میرے عزیزو زندگی بھر اس فریضے میں کوتاہی کرتا ہے، اسے توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. نماز بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، حج بھی کر رہا ہوتا ہے، شب قدر بھی ملی ہوتی ہے، رمضان بھی ملا ہوتا ہے، بیت اللہ بھی جاتا ہے، اور یہ جو اس پہ فریضہ ہے نفلی عمرے کرتا ہے، فریضہ ادا نہیں کرتا. جس پہ فرض ہے، یہ توبہ کرنا اس پہ فرض ہے، عمرے کرے گا، بار بار نفلی عمرے کرے گا، اور جو یہ فریضہ ہے اس کے ذمے اسے ادا نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ گناہوں سے اتنا مانوس ہو چکا ہے، یہ کہتا ہے میں غلط کرتا کیا ہوں، میں نے تو کچھ غلط کیا ہی نہیں، میں نے غلط کیا کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کفا بالمری کذبا ان یحدث بکل ما سمع. آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ایک بات سنی اور اسے آگے بھیج دیا، ایک خبر ملی اور اسے آگے بھیج دیا. بلکہ اب تو SMS جسے کہیں کہ پیغام کو آگے بھیجنا ثواب سمجھتے ہیں، خاص طور پہ جب کسی کے اوپر کوئی تنزیہ انداز ہو. کوئی تحقیق نہیں، یہ بات صحیح ہے،
یہ بات صحیح ہے، یہ جو اس کے بارے میں کہا ہے یہ سچ ہے، سنی سنائی بات کو آگے بھیج دیا، حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ لیکن اس گناہ کا احساس کہاں کہ توبہ کی توفیق ہو؟ اس لیے کہ یہ ہمارے معاشرے کا حصہ بن چکا ہے نا، بلکہ اس سے زیادہ بڑی بےہودگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام بتایا ہے، کسی غیر محرم کی تصویر، ہاں، عورت کی بےہودہ تصویر، فحش تصویر، چونکہ یہ آنکھوں کے سامنے ہر لمحے گزر رہی ہے، ہر طرف ماحول ہی ایسا ہے، اس کی برائی دل سے نکل گئی، اس کی برائی دل سے نکل گئی۔ اخبار دیکھیں، چیزیں خریدیں، عورت کو بکاؤ مال بنا دیا، تجارت کا سامان بنا دیا۔ اس مغربی تہذیب نے عورت کو سارو سامان کے بیچنے کا ذریعہ بنا دیا۔ شریعت نے اس کی اجازت دی ہے کہ وہ چیز خریدی جا سکتی ہے جس پہ اس کی تصویر بنی ہو، کیونکہ مقصود وہ تصویر نہیں ہوتی، لیکن اگر اللہ کا خوف ہے تو نظریں بچا لے گا، خبر دیکھنی ہے تو نظر بچا لے گا۔ لیکن ایسے ہیں کتنے، ایسے ہیں کتنے کہ ضرورت پوری کر لی اور آنکھیں بچا لی۔ توبہ کا فریضہ فرض ہے، مرد عورت پہ فرض ہے، وظائف چلتے ہیں، وظائف چلتے ہیں، وظائف پوچھے جاتے ہیں، مسائل کے حل کے لیے کوئی تعویذ مانگا جاتا ہے۔ ارے میاں فریضہ تو ادا کرو، فرض تو پورا کرو۔ ادھر گناہوں میں مبتلا گناہگار اللہ کے دشمنوں کے صف میں کھڑا، اور پھر چاہ رہا کہ اللہ کی رحمت کے لیے جھولیاں بھی بھر لوں، اللہ کی رحمت سے جھولیاں بھی بھر لوں۔ توبہ کا فریضہ۔ تو کئی ساری کوتاہیاں ایسی ہیں جو زندگی میں رچی بسی ہوئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ رہا ہے کہ سنی سنائی بات آگے بھیجنا حرام، کبیرہ گناہ، اس کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور آگے بھیج رہا بلا تحقیق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ یہ جھوٹ ہے اور بدترین جھوٹا ہے، لیکن چونکہ اس کا احساس مٹ گیا، توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ میرے عزیزو، اس فریضے کے بغیر نیکیوں کی عمارت کوئی نہیں کھڑی ہوتی۔ یہ تو ایسا ہے، ایک بلا رکھا پھر ڈھا دیا، 2 بلاک رکھے پھر گرا دیے، 3 بلاک رکھے پھر گرا دیے، ٹینکی میں پانی آیا ٹوٹیوں سے سب ضائع ہو گیا، بالٹی میں دودھ ڈالا ساری سوراخوں سے نکل گیا۔ یہ تو ایسا ہی ہے بھائی، نیکیاں کی اور ضائع کی، نیکیاں کی اور ضائع کی، نیکیاں کی اور ضائع کی، شام ہوئی تو معاملہ صفر پہ ہے۔ اللہ نہ کرے زندگی گزرے، موت کی گھڑی آ گئی اور معاملہ وہاں بھی صفر ہوگا تو ساری زندگی کی شرمندگی ہوگی۔ کیا کھایا ہے، کیا پایا ہے؟
اس لیے کہ اس کی زندگی میں توبہ کا فریضہ نہیں ہے. جیسے وہ عورت کم عقل ہے جو روئی سے دھاگا بنا رہی ہے، اور جب اچھا خاصا دھاگا بن گیا شام کو کینچی سے اسے کاٹنا شروع کر دیا. محنت کی، مشقت اٹھائی، دن بھر اسی پہ لگی رہی، اور شام ہوئی وہ کاٹنے لگ گئی. نیکیاں اکٹھی کی، اللہ کی نافرمانی کی، سب ضائع کر دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے آنکھ کا غلط دیکھنا یہ شیطان کے زہریلو تیروں میں سے ایک تیر ہے. اور کیا خوبصورت تعبیر فرمائی، جیسے زہریلے تیر سے انسانی جسم کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، اس بدنگاہی کے زہر سے آدمی کی روحانی زندگی ختم ہو جاتی ہے. مہینوں کی نہیں بھائی، بس اوقات سالوں کی محنت صفر ہو جاتی ہے. سالوں کی محنت صفر ہو جاتی ہے. تو توبہ کی ابتدا کیا ہے کہ اس گناہ کے بارے میں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ اس میں بڑی ہلاکت ہے، اس میں بڑی بربادی ہے. یہ تو میری زندگی کی منحوس ترین گھڑی ہے جب میں یہ کر رہا ہوں. کہتے ہیں بندش ہو گئی، بندش ہو گئی، فلاں ہو گیا، یوں ہو گیا. ہاں ارے میرے عزیزو، نحوست کا سامان تو یہ نادان خود کر رہا. پھر کہتے ہیں برکت نہیں رہی، مزہ نہیں رہا. وہ جگہ نحوست والی، وہ گھڑی نحوست والی، وہ جگہ نحوست والی، وہ گھڑی نحوست والی جس میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ الغیبۃ اشد من الزنا. اللہ اکبر. غیبت زنا سے بدتر گناہ ہے. کسی سے کہتے ہیں غیبت کیسا ہے؟ کہتے ہیں گناہ ہے، گناہ ہے. زبان سے کہیں گے گناہ، لیکن جب مجلس میں بیٹھیں گے غیبت ہو رہی ہوگی، غیبت ہو رہی ہوگی. کہہ رہے ہیں غیبت بری چیز ہے، لیکن چونکہ مزاج بگڑ گیا ہے اس کے بغیر مزہ ہی نہیں آتا. اللہ کے نبی نے کیا تعبیر دی، کیا ارشاد فرمایا؟ الغیبۃ اشد من الزنا. ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. کوئی تم میں سے ایسا بھی ہوگا اتنا گرا ہوا کہ اپنے مردے بھائی کو اٹھا کے لائے اور پھر دسترخوان پہ سجائے اور اس مردے کا گوشت کھانے لگ جائے؟ کوئی ایسا ہوگا؟ مردہ اور وہ بھی بھائی، اور پھر اسے کھانے لگ جائے؟ بتائیے. اگر کوئی ایسی گھٹیا حرکت کرے تو ہم اسے کس نظر سے دیکھیں گے؟ فرمایا غیبت کا گناہ اس سے بھی بدتر ہے. بس اوقات مہینوں، بس اوقات سالوں دین کی مجلس نصیب ہوتی ہے، دین کا ماحول نصیب ہوتا ہے، عبادات کی توفیق ہو جاتی ہے، بہت سارے فرائض ادا ہو رہے ہوتے ہیں، بہت ساری نفل عبادات کی توفیق ہو رہی ہوتی ہے، آگے نہیں بڑھ رہا ہوتا، ترقی نہیں ہوئی ہو رہی ہوتی، ترقی نہیں ہو رہی ہوتی. پھر عزیزو کیسے ترقی ہو؟ یہ توبہ کا فریضہ جو اس کی زندگی میں نہیں ہے، جو اصلاح کا پہلا قدم ہے.
جو اصلاح کا پہلا قدم ہے، توبہ جو نہیں کر رہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی. نماز کوئی چھوڑ دے تو اسے پھر بھی احساس ہوتا ہے گناہ ہو گیا. کوئی جھوٹ بولے پھر بھی احساس ہو گیا یہ گناہ ہے. کوئی کسی کی زمین پہ قابض ہو جائے احساس ہے گناہگار ہے، یہ گناہ کی بات ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جب تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، رہتے ہو، معاشرتی زندگی میں اس کی طرف توجہ دلائی. فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اب بتائیے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ کسی مسلمان کو زبان سے یا ہاتھ سے تکلیف پہنچانا کبیرہ گناہ ہے، حرام ہے، حرام ہے. اور ہاتھ سے تکلیف صرف مارنے سے نہیں ہوتی بھائی، طنز سے بھی ہوتی ہے، طنز سے بھی ہوتی ہے. ایسا جملہ کہہ دیا کہ اس کا دل کٹ گیا، ایسی بات کہہ دی کہ اس کا کلیجہ کٹ کے رہ گیا، ایسی چبھتی ہوئی بات کی کہ جس کا درد مہینوں نہیں اس کے اندر سے گیا. حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے. توبہ نہیں ہوتی. توبہ تو تب ہو جب اس گناہ کا احساس ہو، جب اس گناہ کو اپنے لیے تباہی سمجھے کہ یہ میرے لیے تباہی ہے. کتنے ہنستے بستے گھر برباد ہیں، کتنے ہنستے بستے گھر اجڑ رہے ہیں، کتنے گھروں کے اندر محبتوں کے پھول مرجھائے ہوئے ہیں. صرف یہ وجہ ہے، صرف یہ وجہ ہے کہ اس گناہ کی برائی دل سے نکل گئی. اس گناہ کی برائی دل سے نکل گئی کہ میرے اس لہجے سے، میری اس گفتگو سے، میری اس طرز عمل سے، میرے اس رویے سے سامنے والے کو کتنی تکلیف پہنچے گی. اور جو مسلمان کا کام نہیں ہے، جو مسلمان کا کام نہیں ہے، جو اللہ کے نبی نے بتایا مسلمان کی شان نہیں ہے. عبادات ہیں لیکن یہ توبہ کا فریضہ نہیں ہے. اس لیے کہ بہت سارے کمیاں کوتاہیاں ایسی ہیں جن کے گناہ ہونے کا احساس نکل گیا اور اس کی نحوستیں ہم دیکھ رہے ہیں، اس کا ریئیکشن زندگیوں میں دیکھ رہے ہیں. وہ جو گناہ بربادی لے کے آ رہا ہے وہ نظر آ رہی ہے. گناہوں کی جو نحوستیں وہ نظر آ رہی ہیں. کہیں سکون نہ رہا، نہ باہر نہ گھر میں، نہ بیگانوں میں نہ اپنوں میں، کہیں سکون نہ رہا، نہ اندر نہ باہر. تو میری ذات سے تکلیف نہ پہنچانا یہ بھی فرض ہے، اور اس میں کوتاہی حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے. تو توبہ تو وہاں ہوتی ہے جب گناہ کا احساس ہو، اور جب گناہ کی ہلاکت اور تباہ کن ہونے کا احساس ہو، جب اس کے ارتکاب سے، کرنے سے اندر چبھن پیدا ہو جائے. کیوں غلطی ہو گئی، کیوں ایسا ہو گیا، میں نے ایسا کیوں کر دیا. اللہ نے کہا ہے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا. کھاؤ
پیو، اسراف نہ کرو. ولا تبذروا تبذیرا، اپنا مال فضول چیزوں میں مت اڑاؤ. یقیناً جو لوگ فضول چیزوں میں اپنا مال اڑاتے ہیں کانوا اخوان شیاطین، وہ تو شیطان کے بھائی ہیں. اب بتائیے کتنا بڑا گناہ ہے. اور فضول خرچی کیا ہے؟ فضول خرچی کیا ہے؟ جس میں نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ. اور اب بہت سارا خرچ صرف اس لیے ہوتا ہے، خرچ کرنے کا دل بھی نہیں کر رہا، لیکن صرف کس لیے ہوتا ہے؟ برادری کیا کہے گی، لوگ کیا کہیں گے، سوسائٹی کیسی ہوگی، لوگ ہمیں کس نظر سے دیکھیں گے، لوگ کیا کہیں گے، زمانہ کیا کہے گا، دنیا کیسے کہے گی. دل بھی نہیں کر رہا خرچ کرنے کا، لیکن رسم رواج، نام و نمود، نمائش، حرام. بتائیے توبہ کی توفیق کہاں سے ملے؟ اس لیے کہ یہ تو گناہ ایسا رچا بسا ہے کہ اس پہ احساس ہی کوئی نہیں، بلکہ اگر کوئی نہ کرے تو اس پر باتیں کی جاتی، اس پر باتیں کی جاتی. اچھا کھانا برا نہیں، اچھا پہننا برا نہیں، اچھی رہائش بری نہیں. اپنی راحت و آرام کے لیے، اپنے لیے لذت لینے کے لیے اچھے سے اچھا کھا سکتا ہے، اچھے سے اچھا پہن سکتا ہے، اپنے راحت و آرام کے لیے اچھا گھر بنا سکتا ہے. حرام کیا ہے؟ نمائش. حرام کیا ہے؟ نمائش. ضرورت بھی جائز، آسائش بھی جائز، آرائش بھی جائز، نمائش حرام. اور ہماری زندگی کا ایک بڑا حصہ نمائش کی نظر ہو جاتا ہے. ہمارے اخراجات کا ایک بڑا حصہ نمائش کے نظر ہو جاتا ہے. اپنے راحت و آرام کے لیے نہیں، لوگوں کی نظروں میں کیسا لگے گا، ہماری محفل کیسے لگے گی، ہماری شادی کیسے لگے گی، ہماری خوشی کیسے لگے گی، ہماری گاڑی گھر کیسے لگے گا، لوگوں کی نظر میں کیسے لگے گا. یہی تو حرام ہے. اچھا کھانا برا نہیں، اللہ کے حبیب نے اچھا کھانا کھایا، پیارے نبی نے اچھا بھی پہنا اور امت کے لیے اور آسانی کر دی. ضرورت بھی پوری کر سکتے ہو، آسائش بھی پوری کر سکتے ہو، آرائش بھی پوری کر سکتے ہو. بس نمائش سے بچنا، اس لیے کہ اس سے معاشرہ برباد ہو جاتا ہے. آج ساری دوڑ اس پہ ہے کہ ایک دوسرے سے نمائش میں آگے بڑھ جائے، جسے آپ اسٹیٹس کہہ لیں. کون کس سے آگے بڑھتا، ساری دوڑ اس پہ لگی. اور اس میں جو خرابیاں ہیں وہ بھی بیان سے باہر ہے. کوئی آگے بڑھ رہا ہے، کوئی ڈپریشن میں جا رہا ہے، کوئی آگے بڑھ رہا ہے، کوئی ڈپریشن میں جا رہا ہے، کوئی دکھلاوا کر رہا ہے، کوئی ڈپریس ہو رہا ہے، کوئی خوشیاں منا رہا ہے، کوئی دوسرے کو گھر میں کوس رہا ہے. صرف یہ نمائش ہے. اور اب تو یہ ہے کہیں بھی گھوم رہا ہے، تصویر پیچھے بھی بھیج رہا ہے تاکہ انہیں اور جلن ہو، اور جلن ہو. کہتے تو ہیں دنیا بڑی پڑھی لکھی ہو گئی ہے، ہاں، اور بہت ترقی کی طرف دوڑ رہی ہے، لیکن جو زندگی کے نقشے بن رہے ہیں جس میں ساری انسانی قدریں صفر ہو رہی. اسراف، نمائش، حرام. اب نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، عمرے بھی ہے، ہاں، اور نمائش بھی ہے. اس لیے کہ نماز چھوڑے تو گناہ سمجھتا ہے، احساس ہے. روزہ چھوڑے تو گناہ سمجھتا ہے، احساس ہے. حج فرض ہو ادا نہ کرے گناہ سمجھتا ہے، احساس ہے.
بدقسمتی سے اسراف کو گناہوں کی فہرست سے نکال دی. روزہ نہ رکھے گناہ سمجھتا ہے, نماز نہ پڑھے گناہ سمجھتا ہے, حج نہ کرے گناہ سمجھتا ہے, جھوٹ بولے گناہ سمجھتا ہے, چوری کرے گناہ سمجھتا ہے, ڈاکہ مارے گناہ سمجھتا ہے. لیکن جسے اللہ کیا کہہ رہا, کانو اخوان الشیاطین, یہ اسراف کرنے والا شیطان کا بھائی, اس کا احساس ختم ہو گیا, توبہ کوئی نہیں کرتا. توبہ کوئی نہیں کرتا. تو یہ زندگی میں رچے بسے گناہ ہیں, اور اتنا زندگی میں وہ آ گئے کہ ان کا احساس ہی نکل گیا. زندگی گزر رہی ہوتی ہے اور توبہ کا فریضہ ادا نہیں ہو رہا ہوتا. پھر زندگی میں برکتیں کیسے ہیں, رحمتیں کیسے آئیں, عبادات کے انوارات کیسے ملیں, نیکیوں کا نور کیسے نصیب ہو, اس کے دنیاوی ثمرات کیسے پائیں, اس لیے کہ کیا اور ضائع کر دیا, کیا اور ضائع کر دیا. میرے عزیزو, جیسے نماز فرض ہے نا, روزہ فرض ہے, توبہ کرنا بھی فرض ہے, یہ بھی فریضہ ہے. اللہ نے بھی بتایا ہے, اللہ کے رسول نے بھی بتایا ہے. اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ, توبہ کرو. اللہ کے نبی کہنے لگے یا ایھا الناس توبوا الی اللہ. اللہ نے اہل ایمان سے کہا توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون. کامیاب ہونا چاہتے ہو, توبہ کا فریضہ ادا کرو. کامیابی چاہتے ہو, اس کا پہلا قدم ہی توبہ ہے. تو آنکھوں کا غلط استعمال, سنی ہوئی باتیں آگے پھیلا دینا, غیبت کا رواج اور اسراف, اور سب سے بڑی گناہ جو آج ہماری معاشرتی زندگی میں ہے, ایذا اور تکلیف دینا, دوسروں کو تکلیف پہنچانا. تو توبہ کی ابتدا ہے کہ گناہوں کا احساس ہو جائے کہ یہ اللہ کی نافرمانی ہے, اور اس نافرمانی کے پیچھے تباہی ہے, اس کے پیچھے ہلاکت ہے, اس کے پیچھے اللہ کا غضب ہے, اس کے پیچھے نحوست ہے. یہ توبہ کی ابتدا ہے. اور جب یہ ہو جائے گا پھر کیا ہے, پھر آدمی کو سخت شرمندگی ہوگی, سخت ندامت ہوگی, سخت شرمندگی ہوگی اور ندامت ہوگی, اور عزم کرے گا اب نہیں کروں گا, اب نہیں کروں گا, اب نہیں کروں گا. ہاں, اسے چھوڑ دیا اور عزم کر رہا ہے اب نہیں کروں گا. تو میرے عزیزو, یہ ہے توبہ. لیکن یہ عزم تب ہوگا اور اندر شرمندگی تب ہوگی جب گناہ کا احساس ہوگا. ایسی ہمارے معاشرے میں کتنی کوتاہیاں ہیں جو رواج پائی ہوئی ہیں, جن کے گناہ ہونے کا احساس نکل گیا. عاملۃ ناصبہ, عاملۃ ناصبہ, نیکیاں کر کر کے تھکے ہوئے ہیں, ملا کچھ نہیں. ہاں, ملا کچھ نہیں, ساری ضائع کر بیٹھا, سارا ضائع کر بیٹھا. تو توبہ اس کی ابتدائی شکل بھی ہو کہ گناہوں کا احساس پیدا کرے کہ یہ غلط ہوا, غلط ہوا. اور جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, ایمان والا تو یوں سمجھتا ہے پہاڑ گر رہا, پہاڑ گر گیا من پر. اللہ اکبر. اللہ ایسا احساس ہم سب کو نصیب فرما دے. میرے عزیزو, بشری تقاضے کی وجہ سے کبھی بھول ہو جائے گی, پاؤں پھسل جائے گا, غلطی ہو جائے گی, نافرمانی کر بیٹھے گا. لیکن اگر یہ احساس نصیب ہو جائے, سبحان اللہ, دیر نہیں کرے گا,
چین نہیں آئے گا جب تک کہ اللہ کے سامنے سچی توبہ نہ کر. اگر یہ احساس پیدا ہو گیا کہ اس گناہ کے پیچھے ہلاکت آ رہی ہے، اس کے پیچھے بربادی آ رہی ہے، اس کے پیچھے بہت بڑی نحوست ٹوٹنے والی ہے، غلطی ہو جائے گی، بھول ہو جائے گی، بشری تکابر کی وجہ سے کوئی کمزوری کر بیٹھے گا، لیکن والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم. دیر نہیں کرے گا اپنے اللہ سے معافی مانگنے میں، دیر نہیں کرے گا. احساس ہے اسے غلط ہو گیا، غلط ہو گیا. سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایک خاتون آتی ہے، غلطی کر بیٹھی، لیکن غلطی تو کر بیٹھی لیکن چین کیسے آئے؟ جینا مشکل ہو گیا، جینا مشکل ہو گیا، بیٹھنا مشکل ہو گیا، سونا ناممکن ہو گیا، کھانا ناممکن ہو گیا. اور یہ بھی پتا ہے کہ جب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اپنے گناہ کا اعتراف اور اقرار کروں گی تو سزا کا بھی پتا ہے، سزا کا بھی پتا ہے. کیا سزا ملے گی؟ گڑھا کھودا جائے گا، آدھا زمین میں آدھا اوپر، پتھروں سے مارا جائے گا، اس لیے کہ یہ حد اللہ نے مقرر کی ہے. نبی بھی اسے معاف نہیں کر سکتے، نبی بھی اسے معاف نہیں کر سکتے. یہ اللہ کی حدود ہیں، کوئی اسے نہیں معاف کر سکتا، یہ اللہ کی حدود ہیں. یہ سزا کا بھی پتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں کہا یا رسول اللہ غلطی کر بیٹھی، جلدی سزا جاری کیجیے، مجھے صاف کیجیے، سزا جاری کیجیے، صاف کیجیے. اللہ کے نبی نے واپس کر دیا. پھر وہ اصرار کرنے لگی، پھر واپس کر رہے ہیں، پھر اصرار کرنے لگی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنے لگی آپ جانتے نہیں میں حاملہ ہوں، اس گناہ کی نحوست سے میں حاملہ ہوں. کہ جاؤ جب بچہ ہو جائے پھر آ جانا. لیکن چین کیسے آئے؟ بچہ ہو گیا پھر آ گئی. کہنے لگے یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، بچہ ہو گیا. فرمایا جاؤ یہ بچہ جب کھانے پینے لگ جائے اسے دودھ پلاؤ پھر آنا. نہ کوئی پولیس، نہ کوئی گرفتاری، نہ کوئی نگرانی. پھر آ گئی، بچے کے ہاتھ میں روٹی ہے. کہنے لگے یا رسول اللہ اب تو یہ کھانے کے قابل بھی ہو گیا. سزا جاری ہوئی، سزا جاری ہوئی، اور سزا وہی جو اللہ نے مقرر کی ہے. جب وہ سزا جاری ہوئی، پتھر مارنے والوں نے پتھر مارا، سزا تھی. چھینٹے پڑ کے ایک کے کپڑوں پہ گرے. اس نے کوئی سخت جملہ کہہ دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہ کہو نہ کہو، اس کی ایسی توبہ ہے مدینہ والوں پہ تقسیم ہو، سب کی اللہ معافی کر دے. غلطی ہو سکتی ہے، بھول ہو سکتی ہے، بشری تقاضی کی وجہ سے کوئی کمزوری کر سکتا ہے، لیکن جب اس گناہ کی ہلاکت کا احساس ہو کہ بربادی ہے تو آدمی بڑی سے بڑی تکلیف قبول کرنے کے لیے تیار، بڑی سے بڑی سزا قبول کرنے کے لیے تیار. آج یہ احساس ختم ہو گیا ہے، احساس ختم ہو گیا ہے. بے فکری ہے، انتہائی درجے کی غفلت ہے. اس گناہ کا ریئیکشن بھی زندگی میں دیکھ رہا، تھپڑ بھی لگ رہے، سزائیں بھی مل رہی، لیکن ایسی غفلت ہے کہ شعور ہی نہیں ہے. دائیں بائیں سر مارتا ہے، دائیں بائیں سر مارتا ہے کہ یوں ہو گیا، ایسا ہو گیا، اس کی وجہ سے یوں ہو گیا. ایسی غفلت ہے، ایسی بھی فکری ہے کہ نظر جاتی نہیں کہ میری کسی غلطی کے نتیجہ ہے یہ. پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. اگر آدمی کی زبان سے کوئی غلطی جھوٹ نکل جاتا نا اور بازار میں جاتا اور کوئی نقصان ہوتا تو فوراً آج میں نے غلط بیانی کی نا اس کا نتیجہ آ گیا. یہ ہوتا تھا. آج میں نے غلط بیانی کی نا اس کا نتیجہ آ گیا. یہ احساس ہوتا تھا کہ آج میں نے صبح اس کے ساتھ زیادتی کی نا اللہ نے مجھے دکھا دیا.
آج میرے گھر میں نے یوں کوتاہی کی نا، آج فجر نہیں ہوئی، میں نے اپنی اس کی نحوست دیکھ لی. پہلے کم از کم یہ احساس ہوتا تھا، اب تو احساس ہی مٹ گیا. جب یہ احساس ہوتا تھا توبہ کی توفیق بھی مل جاتی تھی، توبہ کی توفیق بھی مل جاتی تھی. میرے عزیزو، اللہ تو اتنا کریم ہے، اتنے مہربان ہیں، اتنی محبت اور شفقت کرنے والے ہیں. یہ نہ کہا کہ توبہ کی اور توڑ دی تو پھر میرے در پہ نہ آنا، بلکہ کریم داتا نے تو یوں کہا کہ اگر تو توبہ کرنے میں کوتاہی نہیں کرے گا، میں بھی تجھے معاف کرنے میں دیر نہیں کروں. غلطی ہو گئی پھر توبہ کر لی، پھر غلطی ہو گئی پھر توبہ کر لی، پھر غلطی ہو گئی پھر توبہ کر لی، لیکن توبہ کرنے میں دیر نہیں کی. تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ ان اللہ یحب التوابین. جس نے توبہ کی اور پھر ٹوٹ گئی، اور توبہ کی اور پھر ٹوٹ گئی، اور توبہ کی اور پھر ٹوٹ گئی، لیکن توبہ کرنا نہیں چھوڑا، یہ بھی اللہ کا پیارا ہو جاتا. ایسا کریم ہے. بس اوقات شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، ارے نہیں توبہ کرے گا تو کل پھر تو نے گناہ کرنا ہے. تو جھٹک دو اس خیال کو کہ کوئی ایسا بھی نادان ہے کہ پانی پینا چھوڑ دے کہ پیوں گا پھر پیاس لگ جائے گی. کوئی ایسا بھی احمق ہے کہ کپڑے پہننا چھوڑ دے کہ کپڑے پہنوں گا پھر گندے ہو جائیں گے. کوئی ایسا بھی ملا ہے کہ کھانا پینا چھوڑ دے اس لیے کھاؤں گا تو پھر بھوک لگ جائے گی. کیا کہتا ہے؟ گندے ہوں گے دوسرے پہن لیں گے، پیاس لگے گی پھر پانی پی لیں گے، بھوک لگے گی پھر کھانا کھا لیں گے. ارے کریم داتا بھی تو یہی کہہ رہا ہے، میرے بندے تو ہمت کر لے، حوصلہ کر لے، عزم سے کام لے، اللہ کی نافرمانی نہیں کروں. لیکن ہو گئی میری توبہ کا دروازہ، معافی کا دروازہ پھر بھی کھلا ہے، پھر بھی کھلا ہے. اللہ یہ احساس نصیب فرما دے کہ اس گناہ کے پیچھے ہلاکت ہے، یہ میری زندگی کی تباہ کن ہے. پھر آدمی کو چین نہیں آتا، پھر آدمی کو چین نہیں آتا. تو میرے عزیزو، بہت سارے گناہ جو زندگی میں رچے بسے ہیں ان پہ نظر رہے، ان پر ندامت ہو، ان پہ سچی توبہ ہو، پھر اللہ زندگی بہت مبارک فرمائیں گے. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما دے. آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اے اللہ جو کچھ کہا سنا عمل کے توفیق نصیب فرما، ایمان والی، سکون والی، چین والی، راحت والی زندگی نصیب فرما. اے اللہ اپنے پسند کا جینا نصیب فرما، کلمے والی موت نصیب فرما. اے اللہ اپنے فضل سے تمام حاضرین حاضرات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما، صحت والی عافیت والی زندگی عطا فرما، لقمہ حلال نصیب فرما، برکت والی زندگی، برکت والی صحت نصیب فرما. اے اللہ ہر گناہ سے بچنا ہم سب کے لیے آسان فرما. اے اللہ غلطیوں پہ سچی ندامت شرمندگی نصیب فرما. اے اللہ توبۃ نصوحہ نصیب فرما، سچی پکی توبہ نصیب فرما، توبہ پہ استقامت نصیب فرما. مولا کریم اپنا فضل فرما، کرم فرما، ہمیں اپنی چاہت کی زندگی عطا فرما. اے اللہ ہمیں اپنے گھروں کا ماحول دین کے مطابق ڈھالنے کی توفیق نصیب فرما، اپنے بچے بچیوں کی صحیح تربیت تعلیم کے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اولادوں کے آزمائشوں سے نافرمانیوں سے محفوظ فرما. اے اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے اولاد کے حقوق میں کوتاہیاں جو ہو چکی معاف فرما. اولادوں کو ماں باپ کے لیے فرما بردار بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، صدقہ جاریہ بنا. اے اللہ حادثات سانحات موذی اور دیر پا بیماریوں سے محفوظ فرما. مولا کریم جو بچیاں گھروں میں ہیں ان کے لیے نیک صالح رشتوں کا انتظام فرما،
جو ماں باپ اپنے بچوں کے لیے پریشان ہیں ان کے لیے نیک صالح بچیاں رفیقہ حیات نصیب فرما۔ اے اللہ ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، اہل اسلام کو نیک صالح قیادت نصیب فرما۔ مولا کریم مسلمانوں میں ایمانی اسلامی اخوت کو زندہ فرما، نفرتوں کی جتنی شکلیں ہیں مسلمانوں کو ان سے محفوظ فرما۔ اے اللہ دنیا بھر میں جو بھی جہاں کہیں بھی تیرا دین کا کام اخلاص سے کر رہا ہے تو ان کی مدد اور نصرت فرما، مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی، علماء کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک پہ رحم فرما، ہمارے شہر پہ رحم فرما، یہاں ایمان ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما، ہماری زندگیاں صلاحیتیں وسائل اس کے لیے قبول فرما، ہم سب کے حال پہ رحم فرما، ہم سب کے حال پہ رحم فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك۔